بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو اپنی گوہر میم کا سلام و دعا پہنچے۔ بچوں، میں اپنا مضمون اردو موضوع گھوڑے اور ہرن کی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری کہانی کا نام، گھوڑے اور ہرن کی کہانی۔ چلے، کل ہم نے پڑھ لیا کہ دو دوست جنگل میں رہتے تھے، ہرن اور گھوڑا، تو ان میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ اچانک ایک دن لڑائی ہو گئی، اور لڑائی بھی زبردست ہو گئی، ہاتھا پائی کی نوبت پہنچی۔ تو ہرن نے، چونکہ ہرن ایک ہلکا پھلکا جانور ہے، اس نے اچھل اچھل کر گھوڑے کی پٹائی کر دی اور گھوڑے کو زخمی کر دیا، خود بھاگ گئے۔ چونکہ گھوڑا بھاری جانور ہوتا ہے تو اس نے وہ ہرن کا کچھ نہیں کر پایا، لیکن اندر ہی اندر بہت ہی غصہ تھا۔ اب بدلہ لینے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اکیلے اکیلے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک آدمی کو جنگل میں دیکھا، اور یہ گھوڑا اس آدمی کے پاس گیا۔ اس نے کہا، گھوڑے نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ اکیلے اکیلے کیا کرتے ہو؟ تو چلیے بھائی، اب اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھیں گے آدمی نے کیا کہا۔ آدمی نے جواب دیا، میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں۔ تو آدمی نے اس کو کیا کہا، گھوڑے کو بولا، ارے بھائی، میں تو ایک شکاری ہوں اور میں شکار ڈھونڈ رہا ہوں۔ گھوڑے نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو تم اس کو مارو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، میرا تو کام یہی ہے، شکاری نے کہا۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا، اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے شکاری سے کہا، کہتے ہیں کہ یہ جواب سن، اچھا، جب گھوڑے نے آدمی سے کہا کہ آپ کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو شکاری نے اس کو جواب دے دیا کہ بھیا، میں تو ایک شکاری ہوں اور میں شکار کی تلاش میں ہوں، میں شکار کرنا چاہتا ہوں۔ تو گھوڑے نے کہا، اگر میں چلو آدمی، اگر میں آپ کو ایک شکار دکھا دوں گا تو آپ اس شکار کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیا آپ اس کو مار دو گے؟ تو آدمی نے کہا، ہاں بھائی، میں تو اس کو مار دوں گا، کیونکہ میرا تو کام یہی ہے، میں اس کو مار دوں گا۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا، کیونکہ گھوڑے کا کام ہونے والا ہے۔ تو گھوڑا بہت خوش ہو گیا۔ اس کی دماغ میں ایک ترکیب آ گئی اور اس نے شکاری سے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ تو دیکھو یہ گھوڑا کیسا نکلا۔ اس نے اس شکاری سے کہا کہ ارے شکاری، یہاں پہ اس جنگل میں ایک ہرن بھی رہتا ہے، اگر آپ کی مرضی ہوگی تو آپ اس کو مار سکتے ہو۔ تو شکاری نے کہا، مارنے کو تو میں مار دوں گا، لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم میری مدد کرو تو میں اس سے مار دوں۔ شکاری نے کیا کہا، شکاری زیادہ چالاک تھا، بہت ہی چالاک تھا۔ اس نے ہرن سے، مطلب گھوڑے سے کہا، ہاں بھائی، آپ تو ٹھیک کہتے ہو، میں تو شکاری ہوں، میں تو اس کو مار سکتا ہوں، میں تو اس کو ماروں گا، لیکن بھلا میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ سکتا ہوں، کیونکہ جو ہرن ہے وہ کافی تیز ہے، تو میں اس کی مطلب یہ اس کے ساتھ ہوں، اگر اب آپ چاہو گے تو میں اس کو مار سکتا ہوں، آپ کو میری مدد کرنی۔ گھوڑے نے کہا، میں تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ اب گھوڑا تو خوش ہو گیا، وہ تو جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، بتا 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 مجھے کیا کرنا ہے، کیسے میں آپ کی مدد کروں گا۔ شکاری نے کہا، مجھے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لو اور وہاں لے چلو جہاں وہ ہرن رہتا ہے۔ دیکھو شکاری نے کیا کہا، ہاں دیکھو گھوڑے میاں،
میں آپ کی مدد کر لوں گا، لیکن آپ کو میری آپ کی مدد کرنے میں آپ کو پہلے میری مدد کرنی ہے۔ آپ کو مجھے اپنی پیٹھ پہ بٹھانا ہے، پھر آپ کو مجھے وہاں پہ لے جانا ہے جہاں پہ وہ ہرن رہتا ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تو شکاری نے کہا، بھائی گھوڑے، بات سنو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے منہ میں لگام ڈال دوں۔ دیکھو اب گھوڑے نے کیا، اس نے کیا کہا، شکاری نے کیا کہا؟ شکاری نے اس کو کہا کہ آپ یہ مجھے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لو، پھر آپ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے۔ تو گھوڑے نے کیا کیا، اس بے وقوف کی عقل کھو گئی، اس نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تو خوش ہوا، لیکن شکاری نے اس کو ساتھ ہی میں کہا، دیکھو بھائی گھوڑے، اگر آپ میری ایک بات سنو گے اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے منہ میں لگام ڈال دوں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق اتنا ہی، کل پھر، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔